تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین اور انتہائی پیارے طالب علم ساتھیوں اور اسی طرح میری ماؤں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج کی اس عظیم الشان محفل میں شرکت پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم اور مبارک محفل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شریک کر دیا۔ یہ بڑی عظیم الشان اور بابرکت محفل ہے۔ اس کائنات میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، اور قرآن کریم کی محفل سے بڑھ کر بھی کوئی محفل نہیں ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلیں عطا فرمائی ہیں۔ جتنے اساتذہ کرام ہیں، خصوصاً مولانا مفتی طلحہ صاحب اور طلباء کرام، میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح بنات میں جن عورتوں نے، بچیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو جس نے یعنی مفتی طلحہ اقبال صاحب سلمہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کو پڑھائی ہے، وہ آخری 2 صورتیں بھی بحسن خوبی پڑھا سکتے ہیں، لیکن ایک اعزاز کے طور پر کسی دوسرے کو بلانے کا ایک دستور ہے، اس لیے اس حکم کی تعمیل کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اس صورتوں کے متعلق بیان کرنے کی، درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کریم کی 2 آخری صورتیں ہیں اور یہ بہت عظیم و شان صورتیں ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آخری 2 صورتوں کی تفسیر اکٹھے لکھی ہے۔ یعنی عام طور پر دستوری ہوتا ہے کہ ہر صورت کی تفسیر الگ لکھی جاتی ہے، لیکن ان 2 صورتوں کی تفسیر انہوں نے اکٹھے لکھی ہے، چونکہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں، ایک ہی واقعے پر نازل ہوئی ہیں، اور دونوں صورتوں میں مضمون کے اعتبار سے بھی آپس میں مناسبت ہے۔ اس لیے انہوں نے دونوں صورتوں کی اکٹھے تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ہماری دنیا اور آخرت کے منافع اور ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت اور حاجت مضمر ہے، اور یہ اتنی نفع بخش صورتیں ہیں کہ خود انسان کی سانس سے زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ خود انسان کی جو جان ہے، روح ہے، اور انسان کی دیگر جتنی ضروریات ہیں اس سے زیادہ ہمیں ان 2 صورتوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں جمع فرما دی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی آفات اور بلیات سے بچنے کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے۔ مناسبت ان صورتوں کی قرآن کریم کے ساتھ یا قرآن کریم کے آغاز کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کریم کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، وحدانیت اور حمد و ثناء، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس پر قرآن کریم کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے راستے میں اور صراط مستقیم کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، کانٹے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، راہزن ہیں، ڈاکو ہیں، دشمن ہیں، مخالفین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کی رکاوٹ کے لیے، ان سب سے بچنے کے لیے قرآن کریم کا خاتمہ ان 2 صورتوں پر فرمایا ہے، جس میں ہر قسم کی رکاوٹ اور ہر قسم کے دشمن سے بچنے کا راستہ اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو گویا کہ پورے دین پر چلنا یا انسان کا پوری زندگی گزارنا، یہ موقوف ہے ان 2 صورتوں کے اندر جو چیز، جو نسخہ کیمیا بیان کیا گیا ہے نا، جب تک یہ قلعہ، یہ حفاظتی دیوار، یہ حصن انسان حاصل نہیں کر لے گا، دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، شریعت پر چلنا بھی ممکن نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو سب سے آخر میں نازل فرمایا ہے، گویا کہ ساری دنیا جو ہماری دشمن بن جائے گی اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں گویا کہ حصار عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ 2 صورتیں نازل جو ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے پہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کی خیروں کے سرچشمہ ہیں، منبع ہدایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر طرح سے آپ کو ستایا۔ وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہے، مکہ میں آپ کو تکلیفیں دی، مدینے میں آپ کو تکلیف دی، جنگوں کے ذریعے سے، جہاد کے لڑائی کے ذریعے سے وغیرہ آپ کو یعنی نیچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ہر طرح سے دشمن ناکام ہو گیا اور ہمت ہار گیا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، تو آخری حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا جائے،
چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ ایسا ہوا، تقریباً 6 مہینے تک یہ اثر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے کر لیا ہے، یا ایک کام کر لیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، بس یہ اتنا سا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور بیمار ہوئے، پریشان ہوتے تھے۔ لیکن 6 مہینے کے عرصے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار جب ہوئے تو آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کا علاج بتا دیا، بیماری بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہے، ان کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ بیمار ہیں اور ان کو جادو ہو گیا ہے، مسحور۔ کس نے جادو کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں منافق نے، لبید بن عاصم ایک منافق تھا جس کا یہودیوں سے رواسن تھے اور تعلقات تھے، تو اس نے جو ہے یہ جادو کیا ہے۔ اور پھر فرمایا، پوچھا کہ کس چیز پہ جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کنگھی اور کنگھی کے کچھ دندانے اس پہ جادو کیا ہے اور کچھ دھاگے وغیرہ لے کر اس میں گریں لگائی ہیں، اور پھر ان سب چیزوں کو لے جا کر ایک کنواں ہے، اس فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے ان کو دبا دیا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ علاج یہ کہ ان کو نکالا جائے اور ان کی وہ گریں کھول دی جائیں، اور یہ جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، اس سے پڑھ کر دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر تشریف لے گئے جو کنواں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی کنواں ہے جو مجھے خواب کے ذریعے سے دکھایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ کنگھی اور اس کے دندانے اور وہ جو دھاگے وغیرہ تھے ان کو نکالا گیا اور ان کی سب گروں کو کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے تھے اور ایک آیت اس پر پڑھ کر دم کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتوں کی آیتیں 11 ہیں اور گریں بھی 11 تھیں، تو دونوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دم فرمایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ تھا جو یکدم مجھ سے اتر گیا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ یہ وہ معوذتین کہلاتے ہیں یا وہ تعویذ ہے، وہ حفاظتی دیوار ہے جو خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کے لیے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر تعویذ نہیں ہو سکتا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے یہ صورتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان صورتوں کو پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، دم کرتے اور پھر پورے جسم پر پھیل دیا کرتے تھے۔ بلکہ جب بھی کسی قسم کی بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دم فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی کہ اس جیسی صورتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، اور نہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن کریم میں ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی مرض الوفات میں یہ صورتیں پڑھتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر دم فرماتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ان کے جسم پر ملتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ پہ مل کر کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کرتی؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ صورتیں پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اس لیے ملتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو، میرے ہاتھ حضور کے ہاتھوں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال صبح و شام جو شخص یہ 2 صورتیں پڑھتا ہے، بعض روایت میں قل هو اللہ احد کا بھی ہے کہ صبح پڑھے اور شام کو پڑھ لیں،
اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور رات کو سوتے وقت پڑھے اور صبح کو جاگنے کے وقت بھی جب جاگ آئے تب بھی ان صورتوں کو 3 دفعہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے اس سے محفوظ رہے گا۔ ان 2 صورتوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب علماء فرماتے ہیں ایک تو خود یعنی اپنی حفاظت کے لیے پناہ لینے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ تاکہ آپ یہ کہیں گے تو آپ کو بھی پناہ مل جائے گی، ہر قسم کی آفات و بلیات سے آپ کو پناہ مل جائے گی۔ اور دوسرا امت کو سکھانے کے لیے، یعنی آپ کہہ دیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو لوگوں کو علم ہوگا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، اس لیے آپ بتائیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ حاصل کرنے کے لیے تعویذ بتایا جا رہا ہے، یعنی وظیفہ بتایا جا رہا ہے یا ایسی صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ پناہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ تعویذ یا وہ وظیفہ اللہ کی پناہ ہے، تو پھر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی پناہ کے بغیر بچ سکے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق کا اصل معنی ہے پھٹی ہوئی چیز یا نکلی ہوئی چیز، ہر وہ چیز جو دوسری چیز سے نکلتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں۔ جیسے انسان جو ہے نا ماں کے رحم سے نکلتا ہے، یا درخت اور سبزہ وغیرہ زمین سے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے دن جو ہے وہ رات سے نکلتی ہے اور رات جو دن سے نکلتی ہے۔ اس طرح ہر چیز دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کسی اور سے نکلی ہوتی ہے، تو اس لیے فلک کا اصل معنی تو اس ساری کائنات ہے، یعنی گویا کہ ساری کائنات کے رب کی پناہ مانگتا ہوں یعنی میں رب کی کس کی پناہ؟ رب الفلق، ساری کائنات۔ اور عرف میں اس کا معنی صبح کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والے، یعنی صبح کی جو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے اور پھر روشنی آتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی یہ کہ صبح کا رب بھی کیا جاتا ہے اور اس کا معنی ساری مخلوقات۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فلق کا معنی ساری مخلوقات زیادہ مناسب ہیں، اس لیے آگے جو لفظ ہے نا من شر ما خلق، اس میں بھی ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ تو گویا کہ پہلی آیت میں دلیل ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ ساری مخلوقات کے پروردگار ہیں، آپ ساری مخلوقات کے رب ہیں۔ ساری مخلوقات یعنی انسان ہوں، جنات ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، روشنی ہو، اندھیرا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر چیز ساری کی ساری مخلوق کے رب آپ ہیں۔ جب ساری مخلوقات کے رب آپ ہیں تو من شر ما خلق، اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، ساری مخلوق کے شر سے عطا فرما دیجئے، من شر ما خلق۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شر ان مصائب اور آلام کو بھی کہا جاتا ہے جو انسان کو پہنچتی ہیں، جیسے بیماری ہے، سردی گرمی ہے، تکلیف ہے، دکھ درد ہے، مصیبتیں ہیں۔ اور شر ان اسباب کو بھی کہا جاتا ہے جو اسباب موجب بنتے ہیں پریشانی کے آنے کے، آلام و مصائب کے، یعنی جن اسباب کی وجہ سے۔ ایک تو ہوتی ہے جی میرے سر میں درد ہے، بھئی سر میں درد ہوا کیوں؟ کہتے پیٹ خراب ہے۔ تو گویا کہ ایک تو ہے سر میں درد ہونا اور ایک ہے پیٹ کے اندر کوئی مرض ہونا۔ جی فلاں آدمی بالکل نڈھال ہو گیا ہے، معلوم کیا بھئی کیوں نڈھال ہوا ہے، کمزور کیوں ہوا ہے؟ تو کہا اس کا سبب فلاں چیز ہے۔ تو اس لیے اس شر کے لفظ میں گویا کہ ظاہری مصیبتیں بھی داخل ہیں، باطنی مصیبتیں بھی داخل ہیں، جسمانی مصیبتیں اور آلام بھی داخل ہیں، اور روحانی مصیبتیں اور آلام بھی داخل ہیں، یعنی گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں اس کے اندر داخل ہیں، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے۔ فرمایا من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، ہر مخلوق کے
ہاتھ میں جتنے بھی شر کی صورتیں ہیں وہ مخلوق شر پہنچا سکتی ہے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے کردار سے، اپنی نظر سے، مختلف کرتوتوں سے نقصان پہنچا سکتی ہے، ان سب کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آگے 3 چیزیں اور بیان فرمائی ہیں، فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ویسے تو ساری مخلوق کے شر میں اندھیرا بھی آ گیا، کیونکہ اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ خلق الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایک دوسری آیت میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ، یعنی رات اور اندھیرا، رات اور دن، روشنی اور تاریکی سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو من شر ما خلق کہنے کے بعد اللہ رب العالمین 3 چیزوں کے شر سے خصوصی طور پر پناہ مانگنا ہمیں سکھا رہے ہیں، 3 چیزوں کے شر سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 چیزیں آگے بیان ہو رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو ان 3 چیزوں کا شر بہت بڑا ہے، ساری مخلوقات کے اندر یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، یعنی پہلے عمومی شر کا بیان فرمایا اور پھر بعد میں خصوصی چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ ان چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگی جائے۔ اور دوسری وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ صورتیں نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی وجہ سے، یعنی آپ سب پر جادو ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کا شان نزول گویا کہ آپ سب پر جادو کا ازالہ ہے، تو اس جادو کے ازالے کے اندر، یعنی جادو کے اندر ان 3 چیزوں کا خاص طور پر دخل ہے۔ یہ بعد میں جو 3 چیزیں بیان فرمائی نا، ان 3 چیزوں کا جادو میں بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اندھیرا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اندھیرا جو ہے نا ہر قسم کی مصیبتوں کا مرکز ہے۔ اندھیرے میں سانپ، بچھو، زہریلے جانور، دشمن، یعنی ہر طرح سے ظاہری اور اعتبار سے کوئی بھی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے نا، ڈاکو ہے، چور ہے، سب کے سب اندھیرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی علاقے میں یا کسی جگہ میں روشنی کے اندر چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی شام ہو جائے اگر جنگل ہو آپ ڈرنے لگ جاتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی، وہی جگہ تو ہے۔ بچہ بھی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا، یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ فلاں کیا ہو گیا، تو اندھیرے سے کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اندھیرا جو ہے نا، یہ اس کے اندر جادو کا اثر بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے جادوگر ہیں نا، یہ جادو کرنے کے لیے رات کا انتخاب زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جادو مؤثر ان کا تب ہوتا ہے جب یہ بہت زیادہ یکسوئی ان کو حاصل ہو، توجہ حاصل ہو، اور یکسوئی اور ایک طرف توجہ جو ہے نا وہ رات کو زیادہ ہوتی ہے، دن کو ڈسٹرب ہو جاتا آدمی۔ تو چونکہ جادوگر کا جادو اصل میں رات کو زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں پر خاص طور پر صفت فرمایا جب وہ چھا جائے، اس لیے فرمایا کہ اصل میں جب رات چھا جاتی ہے تو اصل نقصان دہ ہوتی ہے، اور جب تک چھائی نہیں ہوتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے موذی جانور، جنات وغیرہ اس میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا ومن شر النفاسات، نفاسات اس کا معنی ہے پھونکنا، پھونکنے والیاں، یا مؤنث کا صیغہ ہے، نفاسات ان کی جمع نفاسات، پھونکنے والی، تو اصل میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو یہ پھونکنے والیوں سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یا تو اس میں مؤنث مراد ہیں، عورتیں مراد ہیں، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ومن شر النفاسات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گروں کے اندر، عقد عقدہ کی جمع ہے، گرہ کو کہتے ہیں، یعنی گروں کے اندر پھونکنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا نا، اس میں دھاگے کی گرے کے اندر پھونکا گیا تھا، سوئیاں لگائی گئی تھی، اس سے جادو کیا گیا تھا، اس لیے یہاں پر اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تو مؤنث کا صیغہ اس لیے لائیں کہ عورتوں کا جادو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اصل میں
جادو کے مؤثر ہونے کے لیے ناپاکی اور گندگی یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. تو عورتوں میں چونکہ ناپاکی اور گندگی فطری طور پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بیماری کے ایام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے جادو بھی مؤثر زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ نفاسات اصل میں نفوس کی صفت ہے. نفوس مانا جان کو کہتے ہیں. عربی میں چونکہ نفوس مؤنث کا صیغہ ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو یہاں اصل میں نفوس سے نفاسات مراد ہیں، یعنی وہ جانیں جو پھونکنے والی ہیں. تو جان کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں مؤنث پھر مراد نہیں ہوگا، بلکہ مرد ہو جادو کرنے والے یا عورتیں ہوں، دونوں مراد. اور تیسری شر بیماری جس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پناہ مانگنا سکھایا ہے اور پناہ مانگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. حسد کہتے ہیں ایک انسان یہ چاہے کہ دوسرے سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے، کسی اور کے پاس نعمت دے کر آدمی کہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو یہ تکلیف پہنچ جائے، خواہ وہ نعمت مجھے ملے یا مجھے نہ ملے، اس سے غرض نہیں ہے. یہ حسد کی بیماری ہے اور یہ بدترین گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جرم آسمان پر اور زمین پر حسد ہے. سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا نا، آسمان پر بھی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے اس نے حسد کیا اور سجدہ نہیں کیا، اور زمین پر سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا ہے وہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا نا، وہ بھی حسد ہی کی بنیاد تھی. حسد یہ اخلاقی جرائم میں سے بدترین جرم ہے. دیکھیے کچھ اعمال ظاہرہ ہوتے ہیں اور کچھ اعمال قلوب ہوتے ہیں. جو ظاہری اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ظاہری اعمال ہیں اور افعال ہیں. یہ بہت سارے اعمال حلال فرض ہیں اور بہت سارے حرام ہیں. یعنی فرض کا معنی کرنا ضروری ہے اور حرام کا معنی اس کا چھوڑنا ضروری ہے. یہ تو ظاہری اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں آخر میں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کچھ باطنی اعمال بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے. اور انسان کے دل سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، فرض ہیں، اور کچھ اخلاق ایسے رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق اصل میں دل کے افعال کا نام ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، رضا بالقضاء ہے اور عاجزی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے. یہ سب چیزیں جو ہے اچھے اخلاق میں سے ہیں اور یہ فرض ہیں، اور قرآن سنت میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. یعنی قرآن کریم کی کوئی صورت شاید ایسی نہ ہو جس میں انسان کو اخلاق کی، اچھے اخلاق کو اپنانے کی تاکید نہ ہو اور جس میں برے اخلاق سے بچنے کی تاکید نہ ہو. اسی طرح تکبر، حسد، بغض، نفرت، تعصب، نفرتیں اور بخل وغیرہ، یہ بہت سارے ایسے برے اخلاق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. اور یہ اچھے اخلاق کی تعلیم اور برے اخلاق سے بچنا، اس کا خلاصہ لفظ تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہ اللہ والے سکھاتے ہیں. خانقاہوں میں اسی چیز کو سکھایا جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھ کر یہ سکھایا جاتا ہے. اور اس کی اہمیت واضح ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہوں میں ایک ہی انداز سے بیان فرمائے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور ایک جگہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فیہم، اور ایک سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. آیتیں پڑھنے میں وقت لگتا ہے، تو 4 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یتلو علیہم. چاروں جگہوں میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت آیات ہے، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا، الفاظ سکھانا. اور دوسرا قرآن کریم کا مقصد جو ہے فرمایا تعلیم کتاب ہے، قرآن کریم کی تعلیم جو آپ یہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور تیسری چیز حدیث کی تعلیم ہے. اور چوتھی چیز تزکیہ نفس ہے. یعنی تزکیہ نفس یہ الگ سے ذکر فرمایا ہے. یعنی قرآن حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا ایک الگ شعبہ ہے.
وہ بھی سیکھنا ضروری ہے، اور یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں حاسد کے شر سے پناہ سکھائی گئی ہے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حسد جب تک دل کے اندر ہو تو وہ خود حاسد کڑتا رہتا ہے، لیکن جب وہ حسد پہ اتر جائے، یعنی اس حسد کے مقتضا پر عمل کرنا شروع کر دے اور دوسرے کے خلاف تدبیریں بنانا شروع کر دے اور اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، اس پر جادو کرے، کچھ اور نقصان پہنچائے، تو یہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی حکم تب فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ دوسری صورت، اس صورت میں جو دوسری آخری صورت ہے اللہ رب العالمین نے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پناہ سکھائی گئی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں اصل میں ان ساری مصائب و آلام سے پناہ مانگی گئی ہے جس کا تعلق دنیاوی آفات و آلام سے، دنیاوی مصائب سے، اور جو آخری صورت ہے اس میں ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے یا تعلیم دی گئی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیاوی مصیبت کی بنسبت اخروی مصیبت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی دنیا کی مصیبت تو وقتی ہے کئی اعتبارات سے، ایک تو دیکھیں دنیا کی مصیبت عارضی ہے، اور آخرت کی مصیبت جو ہے وہ بہت زیادہ دائمی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیاوی مصیبت کا کوئی نہ کوئی علاج آدمی دنیاوی اعتبار سے کر بھی لیتا ہے، جیسے یہ ہسپتال، جتنے ہسپتال بنے ہوئے دنیا مسائل کے علاج کے لیے، لیکن آخرت کی مصیبت کا علاج سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یعنی نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اللہ جس پر رحم فرمائیں گے اس کو پناہ مل جائے گی، اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس صورت میں اخروی مصائب سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی کثرت سے دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے مقدر میں جو آپ نے مصیبت لکھی ہے نا، وہ مصیبت دنیا کے اندر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کے بارے میں نہ ہو، یعنی دین میں مصیبت نہ ہو۔ اور دین کی مصیبت کیا ہے کہ دین میں کمزوری ہو، بے دینی ہو، اللہ کی مخالفت ہو، اللہ کے رسول کے راستے سے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پالنے والے کی، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہاں تین مرتبہ تین صفات اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی ہیں، ایک رب، ایک ملک اور ایک الہ الناس۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی مالک، جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ رب الدار، گھر کا مالک۔ رب المال، پیسوں کا مالک، اس کو مالک کو کہتے ہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے، ہر پالنے والا اصل میں بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے مزید اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی ایک تو مالک بھی ہے، اور ایک مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر بادشاہ معبود بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ اب مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہیں اور معبود بھی ہے، ان تینوں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ حفاظت بھی وہی کرے گا۔ جو آدمی کسی چیز کا مالک ہو وہ اپنی چیز کی حفاظت وہی کرتا ہے نا بھائی۔ میں جس چیز کا مالک ہوں، یہ کپڑوں کا میں مالک ہوں تو میں اپنے کپڑے کی حفاظت کروں گا، گھر کا میں مالک ہوں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا، کسی بھی چیز کا میں مالک ہوں، جانوروں کا، گاڑی کا، تو میں اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو جو شخص مالک ہو وہ حفاظت کرتا ہے۔ پھر بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے، اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرے، اپنی مملکت کی حفاظت کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ آپ بادشاہ بھی ہیں، لہذا حفاظت آپ ہی کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ معبود برحق ہیں، اور معبود کا حفاظت کرنا یہ تو 100% لازم ہے کہ آدمی عبادت تو اسی کی کرتا ہے نا جو انسان کو نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہیں۔ تو ان تینوں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ حفاظت بھی اللہ ہی کریں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی تین صفات کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں،
آپ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیں، آپ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیں۔ کس چیز سے پناہ عطا فرما دیں؟ علماء فرماتے ہیں دیکھیے پچھلی صورت میں دنیاوی آلام و مصیبت کا ذکر تھا نا، وہاں اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر تھا، رب الفلق، یعنی ساری مخلوقات کا رب یا صبح کا رب، دونوں معنی میں نے جیسے کی۔ لیکن یہاں پر اللہ نے اپنی 3 صفات کے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہاں پریشانی اور مصیبت بڑی ہے، یہاں آلام اور مصیبت کیا ہے؟ اخروی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا مالک بھی، لوگوں کا بادشاہ بھی اور لوگوں کا معبود بھی ہیں آپ۔ اے اللہ آپ ہمیں جو ہے پناہ عطا فرما دیں، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس کی مصدر ہے اور یہ مبالغے کے طور پر شیطان کی طرف نسبت ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹنے والا، یعنی شیطان ایسا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو یہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں۔ ایک حدیث میں یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کے ہر آدمی کے دل میں 2 گھر ہیں، ایک گھر میں شیطان رہتا ہے اور ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے۔ فرشتہ انسان کو نیکی کا حکم کرتا رہتا ہے اور شیطان جو ہے نا اس کو برائی کا وسوسہ کرتا رہتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، عبادت میں مشغول ہو، اطاعت میں مشغول ہو، تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ منہ چھپاتا رہتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کی قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من شر الذی یوسوس فی، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے، یعنی شیطان جو ہے نا انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں شیاطین ہونا یہ تو واضح ہے کہ شیطان جو اصل جس کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ جنات میں سے ہیں اور وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان بھی وہ شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں شیطانوں کو، جو جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب جنات تو وسوسے ڈالتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے کہ دل میں وسوسے خیالات ڈالتے رہتے ہیں۔ انسان کیسے وسوسے ڈالتا ہے بظاہر ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وسوسے کے اسباب، یعنی انسان جو ہے نا باتیں ایسی کرتے ہیں، ظاہری طور پر ایسے اسباب کرتے ہیں، جی آپ کیا کرو گے، فلاں دین پر چلنے سے کیا فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا، عقائد کے بارے میں یار فلاں چیز یہ اس طرح کہتے ہیں، فلاں اس طرح کہتے ہیں، اس سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ انسان سے مراد خود انسان کا نفس ہے۔ ہر انسان کے دل اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک نفس رکھا ہے جو انسان کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا الکیّ من دان نفسہ، الکیّس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کو نیچے کر لے، تابع کر لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ والجاہل من اتبع ہواہ وتوکل علی اللہ، بیوقوف اور جاہل وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ پر بتمنا علی اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اخروی مصائب اور آفات اور آلام سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس صورت میں ناس کا لفظ جو ہے نا 5 دفعہ ہے، یعنی یہاں تو ویسے تو عربی آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، یہاں ضمیر لٹائی جاتی ہے، ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد پھر ضمیر لٹانا کافی ہوتا ہے، ہم کی ضمیر لٹا دی جاتی، جیسے برب الناس ملکہم الہہم، اس طرح بول دیا جاتا تو معنی ہو جاتا۔
تو یہاں ناس کا لفظ مکرر کیوں لائے ہیں؟ علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو توجیح بیان فرمائی کہ دعا اور مدح و ثنا کے موقع پر بات مختصر نہیں کی جاتی بلکہ بات کو لمبا کیا جاتا ہے، یعنی جب دعا کرنی ہو یا کسی کی تعریف کرنی ہو تو پھر بہت سارے الفاظ لائے جاتے ہیں، اس کو اختصار نہیں کرتے، اس لیے یہاں پر ناس کا لفظ مکرر لائے ہیں۔ اور دوسرا قرآن کریم کا معجزہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں پر ہر جگہ لفظ ناس لا کر انسانوں میں سے الگ الگ اقسام کی طرف اشارہ فرما دیے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ناس کا لفظ ہے نا، اس سے مراد ہے بچے، پہلی مرتبہ جو رب الناس فرمایا تو اس سے مراد کیا ہے؟ بچے، چونکہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی رب، پرورش، چونکہ بچوں کی طرف آدمی عام طور پر نسبت کرتا ہے کہ یہ پرورش اس کی ضرورت ہے، بھئی بچوں کی پرورش کون کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر جب ناس کا لفظ آیا تو اس سے مراد ہے جوان، کیونکہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے نا تو پھر بادشاہ تو حکومت کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانوں کا کام یہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا الہ الناس، وہاں ناس سے مراد ہے بوڑھے، یعنی گویا کہ بچوں کے مالک بھی اللہ ہیں، جوانوں کے مالک بھی اللہ ہیں، اور بوڑھوں کے مالک بھی اللہ۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا کہتا ہے پھر اب مسجد اور عبادت اور اس کے سوا کیا ہے، ہونا ضروری نہیں، مناسب نہیں ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، اصل میں پیغمبروں کا شیوا تو جوانی میں توبہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ یہاں مراد تیسری مرتبہ ناس کا ذکر کر کے بوڑھوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر الناس سے مراد ہے نیک اور صلحاء، اولیاء اللہ، متقی اور پرہیزگار، کیونکہ جو آدمی عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، ذکر و عبادت میں مشغول ہوگا اسی کو شیطان وسوسے ڈالے گا نا۔ جو آدمی کفر و شرک میں، گمراہی میں، بے دینی میں مبتلا ہو اس کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود شیطان ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جو من الجنت والناس ہے، اس ناس سے مراد ہے برے، فاسق، فاجر لوگ، مشرک اور کافر لوگ۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اپنی آخری صورت میں لوگوں کا تذکرہ 5 دفعہ فرمایا، اور ہر دفعہ الناس سے الگ قسم کے لوگ مراد ہیں، الگ نوع مراد ہیں، جنس مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم نے اکابر کے سامنے ان کے حکم پر چند باتیں عرض کی ہیں، جو غلطی کمی کوتاہی ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے تمام ان نوجوانوں کو اور ماں اور بہنوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خصوصاً حضرت مولانا مفتی طلحہ اقبال صاحب اور یہاں پر ان کے جتنے معاونین ہیں اور ان کے ساتھ دیگر اساتذہ ہیں جو اس ادارے کو چلانے میں شب و روز محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔